الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ درود پڑھے محمد را علیہ۔ عزیزان محترم، ذکر اور فکر کے موضوع پر آج بھی ہماری تیسری نشست ہے۔ سورۃ آل عمران کی مسلسل 3 آیتوں پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جو زمین اور آسمان میں ہے اس کا مالک میں ہوں اور وہ اللہ ہر شے پر قدیر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی خلقت میں اور رات دن کے آنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اللہ نے صاحبان عقل کی نشانیاں یہ بتائی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، صاحبان عقل وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدل کر خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ صاحبان عقل کی نشانی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدل کر خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین اور آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پالنے والے تو نے زمین اور آسمان کو عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے اللہ کی ذات اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ عزیزان محترم، کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں جگہ جگہ انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے، پورے قرآن میں، کہ اس قرآن میں فکر کرو، تدبر سے کام لو، تعقل سے کام لو۔ یہ نہیں ہے قرآن میں کہ صرف اس کو پڑھو، پڑھنا کافی نہیں ہے جب تک ہم اس میں فکر نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کل سورۃ زمر کی اس آیت سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں نے اس پوری کائنات میں تمہیں نشانیاں دکھائی ہیں اور تمہارے جسم پہ بھی نشانیاں۔ جب تم اپنے جسم کو نہیں سمجھو گے تمہیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ چھوٹی سی دنیا ہے، یہ جسم تزعم انک جرم صغیر، میرے مولا نے فرمایا کہ تم کہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم چھوٹے سے کیڑے ہو، تم چھوٹے سے جانور ہو، نہیں، تم میں ایک بڑی دنیا سمائی ہوئی ہے، تم ایک دنیا ہو۔ جب تم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا، اپنی دنیا کو نہیں سمجھا تو پھر کائنات کو کیسے سمجھو گے؟ میں نے کیا تھا کہ انسان جو ہے 2 متضاد چیزوں کا بنایا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ 2 متضاد چیزیں ساتھ ساتھ رہی ہیں، ایک جسم ایک روح۔ حالانکہ جسم فنا ہونے والا ہے اور روح کا سفر جو ہے حقیقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اصل سفر جو انسان کا ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ میں پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں، اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوا ہے، وہی جو میں نے یہاں کیا وہی سورۃ الملک میں ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک
وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے اس اللہ کی ذات جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، اور وہ اللہ ہر شے پر قدیر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے حیات اور موت کو خلق کیا، پہلے موت کا ذکر کیا کہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے حیات ہوتی ہے بعد میں موت آتا ہے، تو اللہ فرماتے کہ اللہ وہ ہے جس نے حیات اور موت کو پیدا کیا۔ ارشادہ نہیں، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ حیات کو موت کے بعد ذکر کر کے اللہ نے عالم انسانیت کو دعوت فکر دی کہ حقیقی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حقیقی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے کہ 72 کے پاس زندگی منقطع ہونے کا نام ہے، اور ہمارے یہاں مرنے کے بعد زندگی کی ابتدا ہے، زندگی کا آغاز ہے، زندگی کا آغاز ہے، اور وہ سفر ہے روح کی۔ اب یہ روح کو زندہ رکھنا ہے۔ روح اگر زندہ ہے تو پھر جنت بھی ہے، اور روح ہی مردہ ہے تو پھر جنت نہیں ہے۔ روح کی غذا، میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ نے 2 آیتیں نازل کر کے انسان کے تمام دروازے جنت کے بند کر دیے۔ سب سے پہلے سورت، چونکہ میں کل کی تقسیم ایک میں نے کلر کیا تھا کہ انسان کی ابتدا جو ہے وہ نجاست ہے، آج تک یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے 2 آیتیں نازل کر کے انسان کے جنت کے دروازے بند کر دیے۔ سورت المعارج میں ارشاد ہوا ایتما کل امرئ منہم ان یدخل جنت، نہیں ہر ایک یہی طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کلا ہرگز نہیں، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے لیے تو اللہ کہتے کہ کوئی جائے گا، بھائی ہم شیعہ نہ جائیں کوئی اور تو جائے۔ اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کلا ہرگز نہیں، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ نے خود جواب دیا انا خلقناہم مما یعلمون، تمہیں اپنی خلقت کا پتہ نہیں کہ تمہاری خلقت میں نجاست ہے اور جنت پاک ہے؟ تم نجس ہو کر پاک جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ تمہاری خلقت میں نجاست ہے، تو جب خلقت میں نجاست ہے تو تم نجس ہو کر جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ اب انسان پھر سوچے گا یا اللہ میں نے کلمہ پڑھا، یا اللہ میں نے وضو کی، میں نے وضو کیا، میں نے تالاب میں غوطے لگائے، صبح اور شام نہاتے ہیں، پھر بھی نجاست نہیں گئی، تو پھر ارشاد ہوا سورۃ مائدہ میں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ یہ ظاہری طہارتیں تمہارے روح کو پاک نہیں کر سکتی۔ اب یہ بڑا جملہ تھا میرے دوستوں، جہاں سے فکر ہے کہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ تمہاری ظاہری طہارتیں ہیں، اور یہ تمہاری ظاہری طہارتیں تمہارے روح کو پاک نہیں کر سکتی۔ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، اور یہیں سے میری گفتگو شروع ہوگی۔ ہم نے وضو تو کیا، وضو تو کیا، حالانکہ اعضاء جو ہے نماز میں ہمارے محتاج ہیں، ہمارے اعضاء، ہمارے اعضاء جو ہیں محتاج ہیں ہمارے ارادے کے، قیام میں محتاج، رکوع میں محتاج، سجدے میں محتاج، سجدے میں محتاج ہے۔ ارے اصل نماز ہے روح کی، آپ نے جو ہے وہ اعضاء کا تو وضو کیا اور روح کا وضو نہیں کیا۔
روح کا وضو تو کیا ہی نہیں، اور جب روح پاک ہی نہیں تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ ہم نے اعضاء کا وضو کیا ہے، روح کا وضو نہیں کیا۔ اب جب اعضاء کے لیے بھی یہی ہے کہ پاک پانی سے وضو کرو، اور فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ پانی بھی پاک ہو، مٹی بھی پاک ہو، تو جب جسمانی طہارت کے لیے پاک پانی اور پاک مٹی کی ضرورت ہے، تو جس چیز سے ہم روح کی کا وضو کریں گے اسی کے لیے بھی کوئی پاک چیز ہونا چاہیے، اسی کے لیے بھی کوئی پاک چیز ہونا چاہیے، پاک چیز ہونا چاہیے۔ اب میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن کو پڑھا، لیکن کبھی فکر کیا کہ وہ پاک چیز کون سی ہے جس سے روح کا وضو ہو، روح کا وضو ہو؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں کہ روح کی غذا ہے محبت، روح کا وضو ہے محبت۔ اب یہ کس کی محبت ہے جس سے روح کا وضو کرے؟ ایسا کوئی پاک دکھاؤ پورے قرآن میں ایسا کوئی پاک دکھاؤ کہ ہم وضو کریں اس کی محبت سے، روح کی وضو کریں اس کی محبت سے، تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا نے نہ ابتدا کو دیکھا نہ انتہا کو دیکھا۔ اب آئیے یہ الفاظ محفوظ رہے کانوں میں تاکہ میں سورۃ اعراف کی 3-4 آیتیں پڑھوں اور آپ کو دعوت فکر دوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ فَکَانَ مِنَ الْغَاوِینَ۔ میرے حبیب، ان کو بلعم بن باعور کا ذکر پڑھ کے سنا، جس کو میں نے اس میں اعظم عطا کیا تھا۔ وہ بڑے عبادت گزار تھے، حالانکہ اگر تاریخ کا واقعہ ہوتا تو میں نہ مانتا، لیکن قرآن میں اللہ خود اس کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ان کو بلعم بن باعور کا ذکر پڑھ کر سنا، آپ ان کو سنا۔ کون سا بلعم بن باعور؟ آتینا آیاتنا، جس کو میں نے نشانیاں عطا کی تھی، جس کو میں نے اس میں اعظم عطا کیا تھا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ فَکَانَ مِنَ الْغَاوِینَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا، جو بھی دعا مانگتا تھا مستجاب ہو جاتی تھی، جو بھی دعا مانگتا تھا مستجاب ہو جاتی تھی۔ لیکن جب فرعون آیا بلعم بن باعور کے پاس سونے کی تھیلیاں لے کر، بڑا جملہ میں نے کہا، سونے کی تھیلیاں لے کر آیا کہ چلو اور جناب موسیٰ کے خلاف دعا مانگو تاکہ وہ ختم ہو جائے، کیونکہ تمہاری دعا مستجاب ہے، مستجاب ہے تمہاری دعا، اس کے خلاف تم بددعا کرو تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے میرے حبیب، اس کا قصہ سناؤ، قصہ سناؤ اس کا، کیونکہ میں نے بلعم بن باعور کو نشانیاں عطا کی تھی، اس میں اعظم عطا کیا تھا، لیکن شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ میرے دوستو، جب فرعون آیا یہ گدھے پر سوار ہوا، بس گدھے پر سوار ہو کر چلے یا آواز آئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ میرے حبیب ان کو بتاؤ کہ وہ بلعم بن باعور عبادت گزار نہ رہا، لیکن یہ کتے کی مثال رہا۔ اب یہ کتا ہے، کتا اللہ کا رہا، خالق کا رہا ہے۔ کب بلعم پہلے تعریف کی، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا، کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا، کیا سیکھا؟
گزار بھی تھا، اللہ نے اس میں اعظم بھی عطا کیا تھا، لیکن پھر اللہ نے اس میں اعظم چھین لیا۔ کب؟ جب نبی کے مقابلے میں چلے، نبی کے مقابلے میں چلے تو اللہ نے فرمایا اب یہ کتے کی مثال ہے، کتے کی مثال ہے۔ ارے نبی کے مقابلے میں اگر عالم ہی کیوں نہ آئے تو وہ کتا ہے۔ نعرہ حیدری، کوئی ہو، دیکھو یہ بچے بھی سمجھ رہے ہیں، یہ بچے بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے مقابلے میں ارے کافر تو کیا، وہ تو ہے ہی کافر، مشرک تو کیا، لیکن جس کی اللہ نے پہلے خود تعریف کی تھی اب بتا دیا کہ عبدالحکیم یہ نہیں ہے، یہ کتے کی مثال ہے، یہ کتا ہے، کتا، کیونکہ نبی کے مقابلے میں آیا تھا، نبی کے مقابلے میں آیا تھا، یہ کتا ہے، کتا۔ اور میرے دوستو قرآن نے یہ بتایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس قصے سے فکر کر، اس قصے میں ہدایت ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ قرآن نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ بلعم بن باعور نے جب گدھے پر سوار ہو کر چلے تو اللہ نے گدھے میں گویائی پیدا کی کہ شرم کرو، میں ہوں تو گدھا لیکن نبی کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، نبی کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، نبی کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ اور اتنا مارا گدھے کو، اتنا مارا کہ مر گیا، نبی کے مقابلے میں نہیں گیا، مرتے مرتے مر گیا، نبی کے مقابلے میں نہ گیا۔ اور آج دنیا کہتی ہے کہ رسول 40 برس کے بعد نبی ہے، آج کہتی ہے دنیا، افسوس کی بات ہے، ارے بلعم بن باعور کے گدھے کو پتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے، لیکن آج تک ملا کو پتا نہیں۔ نعرہ حیدری، یہی ہے نا قصص الانبیاء میں بھی یہی ہے نا، جو قصص الانبیاء بڑی کتاب ہے، تاریخ اس میں بھی یہی ہے نا کہ جب جناب حلیمہ رسول کو لے کے چلی، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ قصص الانبیاء کے الفاظ ہیں کہ جب جناب حلیمہ گدھے پر رسول کو لے کے چلی، بچے کو لے کے چلی، تو جو پیچھے سارے آگے گدھے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، ہم ہیں گدھے لیکن نبی کے آگے نہیں چلیں گے۔ جا کر سمجھنا میرے دوستو، ارے گدھے کو عقل ہے کہ نبی کے آگے نہیں ہونا چاہیے، گدھے کو عقل ہے کہ نبی کے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ فکر کرو، اب یہ نہ دیکھو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کلمہ پڑھا تھا، مومن تھا، یہ دیکھو کہ مرا کس حالت میں تھا، یہ دیکھو کہ مرا کس حالت میں تھا، اس کی ابتدا نہ دیکھو، انتہا دیکھو، شیطان کو پہلے والی حالت میں نہ دیکھو کہ عبادت گزار تھا، لیکن جب اللہ کے بنائے کے مقابلے میں آیا تو وہ شیطان بن گیا۔ میں عرض کر دوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بنص قرآن، تاکہ میں تمہیں تھوڑا آگے لے کے چلوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورۃ الحجرات کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والے، رسول اللہ اور رسول کے آگے نہ چلو اور ڈرو اللہ سے، کیونکہ اگر تم
رسول کے آگے نہ چلو، آگے نہ چلو۔ آگے کا مقصد یہ نہیں ہے آگے نہ ہو، چلنے کا ذکر نہیں، رسول کے آگے نہ ہو، بات کرے تو آگے نہ ہو، چلے تو آگے نہ ہو، نماز پڑھائے تو آگے نہ ہو، ہر حالت میں۔ اور جب رسول بات کرے تو اپنی آوازوں کو، رسول کی آوازوں کو دھیما رکھو۔ اور یہ قرآن ہے، اور یہ ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا قول۔ درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ کہ جب اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ، تو جبرائیل، اللہ نے کہا تھا نا کہ میرے محبوب کو لے کر آؤ، اللہ نے کہا تھا۔ جبرائیل آتے رسول کو جگاتے، لیکن کسی کتاب میں نہیں ہے کہ جبرائیل نے جگایا۔ رسول کے پاؤں سے پر مت کیے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا، کیوں جبرائیل رسول کو آواز کیوں نہیں دی؟ اب یہ میں الفاظ کر رہا ہوں تو جبرائیل نے کہا ہوگا مولا آپ کا شاگرد ہوں، مولا آپ کا شاگرد ہوں، میں کیسے آواز دوں؟ اور میرے مولا علی نے جو جملے فرمائے میں وہ اپنے گنہگار زبان پر استعمال کر رہا ہوں۔ یہی میرے لیے فضیلت ہے کہ میرے مولا علی نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے کہا اکثر بدعائی یا نائمن، کیا میں رسول کو نیند سے جگا کر کافر بن جاؤں؟ بڑا جملہ تھا، اگر میں سمجھا سکتا تو آپ سارے اٹھ کر داد دیتے۔ کیوں نہیں جگایا رسول کو؟ کہا جبرائیل نے فرمایا کیسے جگاؤ؟ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والے، اگر مومن ہو تو اپنی آوازوں کو رسول کے آوازوں سے بلند مت کرو۔ رسول سو رہا تھا، اغفر بدعائی یا نائمن، کیا میں رسول کو آواز دے کر کافر بن جاؤں؟ ارے اللہ کا حکم ہے پھر بھی آواز دیتا ہے تو کافر بن جاتا ہے۔ اب مجھے پتا نہیں، جا کر تاریخ کو دیکھو کہ جس نے بھی اپنی آواز رسول کے آواز سے بلند کی ہو تو سمجھنا وہ مومن نہیں، اور جب مومن نہیں تو امیر المومنین کے نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ بس یہی عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی عرض کر رہا ہوں۔ آئیے پھر چلتے ہیں جو میرا مقصد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ روح کا وضو جو ہے، ہم نے صرف یہ کیا ظاہری طہارت، اور اللہ نے فرمایا تمہاری ظاہری طہارتیں جو ہے یہ تمہارے روح کو پاک نہیں کر سکتی، یہ تمہاری ظاہری طہارتیں ہیں، یہ تمہارا روح کو پاک نہیں کر سکتی۔ اب آئیے قرآن کی طرف، میں 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سورت آل عمران میں بھی ہے، سورت انفال میں بھی ہے، اور ایک اشارہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جنگ اللہ نے کیوں کی ہے؟ جب سے مدینے میں آئے ہیں جنگ، جب سے آئے ہیں مدینے میں جنگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ مجھے کیا پتا کہ کس نے پوچھا تھا؟ میری تقریر تو تمام مسلمان بھائی کے لیے ہے۔ اب یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں جو میرے زبان پر ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں یار روزانہ جنگ، ایک جنگ سے آتے ہیں دوسری جنگ، یہ جنگیں اللہ نے کیوں کروائی؟ تو اللہ نے سورۃ انفال میں ارشاد فرمایا لے تاکہ یمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ پہچان کرے، الگ الگ کرے کہ کون ہے جو رسول کی مدد کر کے طیب بنتا ہے اور کون ہے جو بھاگ کر خبیث بنتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اب قبلہ یہ مجھے بتانا، اب یہ مجھے پتا نہیں، کیونکہ میں
تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، میں کامرس کا طالب علم ہوں، مجھے کیا پتا کہ کون بھاگا؟ لیکن قرآن نے اتنا بتا دیا کہ عبدالحکیم جو رسول کی مدد کرے وہ ہے طیب، جو چھوڑ کے چلا جائے وہ ہے خبیث، اور خبیث جنت میں نہیں جا سکتا، خبیث جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ روح کی وضو کیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی خبیث ہے ہم اسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم نے بڑا نقصان نہیں کیا، کیونکہ اسی سے روح کو بیماری لگ جائے گی۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا نا کہ جب تین نجاستیں ملتی ہیں تو پھر روحانی بیماری شروع ہوتی ہے، روحانی بیماری شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ حلالن طیبن، یہ جسمانی رزق کھاؤ لیکن یہ حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ تو جب جسمانی رزق کے لیے طیب کا سوال ہے تو روحانی رزق جو ہوگا وہ تو اسے زیادہ طیب ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی عیب دار سے محبت کی، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے اس منزل پر میں نہیں لے جا سکتا ہوں آپ کو، میں سمجھا سکوں، آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، تاکہ جو آئندہ میری گفتگو ہے ذکر اور فکر پر وہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ ابتدائی تقریریں ہیں۔ میں نے کہا ہم نے ابھی کوئی خدا نہ کرے کہ کسی عیبدار سے محبت کریں، کیونکہ محبت کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے۔ اگر ہم نے کوئی غلط غذا کھا لی تو جسمانی بیماری ہو جائے گی، اور اگر کسی سے عیبدار سے محبت کی تو روحانی بیماری ہو جائے گی۔ مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، تمام مسلمان بھائی کے لیے، خاص کر کے نوجوانوں کے لیے، بھائی پورے قرآن میں ایک آیت ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک آیت ہے، اور وہ ایک آیت بھی ایسی ہے جس میں بیک وقت 2 حکم ہیں۔ کسی پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی نہیں جس میں بیک وقت 2 حکم ہوں۔ 2 حکم مانے اللہ کا بھی حکم، رسول کا بھی حکم۔ بڑا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ حسین کی محبت ہے جو اتنے سامعین اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ کسی مجال ہے کہ سیاسی جلسے میں اتنے آدمی ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن میں ایک آیت ہے، اور اسی ایک آیت میں بیک وقت 2 حکم ہیں۔ پورے قرآن ایک ہی آیت نہیں، پورے قرآن جس میں بیک وقت 2 حکم ہوں، اور یہ ایک ہی آیت ہے جو میں پوری پڑھنا چاہتا ہوں، آدھا نہیں۔ جب ہم پوری آیتوں کو پڑھیں گے تو پھر مزہ آئے گا کہ اصل مقصد کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے۔ ہم نے آدھی آیت کو پڑھ دیا، نہ ابتدا کو نہ انتہا کو، تو واجب مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو سورۃ شورى میں ارشاد ہوا، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ میرا حبیب یہ ایک بات ہے، یہ ذالک وہ ایک بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دیتا ہوں مومنین کو۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ ایک بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دیتا ہوں مومنین کو۔ پہلے تو خوش نصیب ہیں وہ مومن جن کو اللہ مبارک دے رہا ہے، پہلے تو خوش نصیب ہیں مومن جن کو اللہ مبارک دے رہا ہے، کیونکہ متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدلتی ہے۔ اس بھائی نے مبارک دی اور بات ہے، لیکن اگر کوئی مجتہد مجھے مبارک دے تو کلام کی اہمیت بڑھے گی، لیکن اگر جناب اعظم مبارک دے کلام کی اور اہمیت بڑھے گی۔ رسول مبارک دے مومنین کو، تو میں نے کیا کلام کے متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدلتی ہے۔
اس بھائی نے مبارک دی، اہمیت اور ہے. کوئی مجتہد مبارک دے، کلام کی اہمیت بڑھے گی. لیکن جناب آدم مبارک دے، کلام کی اور اہمیت بڑھے گی. جناب ابراہیم مبارک دے، کلام کی اور اہمیت بڑھے گی. رسول مبارک دے اور جناب علی، کلام کی مبارک کی اور اہمیت بڑھے گی. لیکن اگر خود خدا مبارک دے، اب اس ذات سے تو کوئی اور ذات نہیں ہے، تو اللہ مبارک دے رہا ہے. اللہ تو وہ کتنی بات اہم ہوگی، کتنی فضیلت والی بات ہوگی کہ میرے حبیب یہ ایک بات ہے، ایک ایک، دو نہیں، تین نہیں، یہ ایک بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں مومنین کو. میرے حبیب مبارک میں دیتا ہوں، بات آپ بتائیں. میرے حبیب مبارک میں دیتا ہوں، بات آپ بتائیں. کون سی بات؟ کس بات کی مبارک؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان کو کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا ہوں، میں سمجھا نہیں سکا ہوں. میں آپ سارے سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو درود پڑھے محمد را آل محمد پر. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر آ جائے لائٹ آتی جاتی رہے گی، میری تکلیف کو آپ محسوس نہ کریں، صرف مجھے دیکھیں کیونکہ میں مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہوں. اللہ نے کہا یہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دیتا ہوں مومنین کو. مبارک اللہ نے دی، کہلوا رسول سے رہا ہے. قل، اب آپ اعلان کریں، اس بات کا آپ اعلان کریں. کیا؟ لا اسألکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. میں تم سے، دیکھو جہاں جہاں کھڑے ہو میری آواز آ رہی ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں. اب کم میں پوری کائنات ہے. جب 1400 سال پہلے کم تھا تو اس والے شام تھے، کم میں شامل تھے. اور جب اللہ ابھی کہہ رہا ہے کہ تم سے، قل تم سے کہہ دو، تم سے، بڑی بات تھی لیکن میں سمجھا نہیں سکا. قل، کہہ دو، کہہ دو، کہہ دو. یہ آج بھی ہے کہ کہہ دو. پہلے بتاؤ کہ قرآن زندہ ہے یا مردہ؟ اگر قرآن مردہ ہے تو مردہ کے پڑھنے سے فائدہ کیا؟ زبان سے بات کرو نوجوانوں. اور میں نے نہیں کہا، رسول نے فرمایا. شاباش بچے، رسول نے فرمایا القرآن حی لا یموت. قرآن زندہ ہے، زندہ رہے گا، نہ مرتا ہے نہ مرے گا. کتنا بڑا جملہ تھا، آپ کھا گئے. قرآن زندہ ہے، زندہ رہے گا. جب قرآن زندہ ہے تو کوئی میراث باقی نہیں رہ سکتی جب تک اس کا وارث موجود نہ ہو. ارے قرآن کے لیے تو یقین ہے کہ زندہ ہے، اور وارث کے لیے یقین نہیں ہے. قرآن پر ایمان ہے کہ زندہ ہے، وارث کے لیے نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا قل، میرے حبیب کہہ دو. اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں، 332 مرتبہ قرآن میں آیا ہے قل. کتنے؟ 332 مرتبہ. قل قل قل، میرے حبیب کہہ دو، کہہ دو، کہہ دو، کہہ دو. تو اگر رسول مر گیا ہے تو قل نکال دو. یہ قل تو اس وقت تھا جب رسول زندہ تھے. نکال دو قل کو، یا
فرمایا تمہیں ماننا پڑے گا کہ جب تک قرآن میں کل ہے، رسول ہے، رسول ہے، اور میرے حبیب مبارک میں نے بھی اعلان آپ کرے کیا، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. پتا چلا آج بھی ہم سے رسول مانگ رہا ہے. گھبرا جائے. کتنا جملہ میں نے بڑا کہا بزرگوں کہ آج بھی آیت ہے اور قرآن ہے زندہ. قل کہہ دے آج بھی ہے، لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے کچھ کوئی اجر نہیں مانگ رہا. اسی کم میں پوری کائنات ہے، صرف کراچی والے نہیں. جہاں جہاں یہ آیت پڑھی جائے گی سارے شامل ہیں 15ویں صدی والے. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا الا المودۃ فی القربى. جعفر تیار والے بزرگوں، میں سمجھتا ہوں آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. یعنی جب کن کہا تھا تو اس میں کوئی حد نہیں تھی، پوری کائنات شامل تھی. لیکن جب کہا الا المودۃ فی القربى، پہلے الا کے بعد ہمیشہ جو عدد آتا ہے وہ قلیل آتا ہے. سارے لڑکے پاس ہو گئے ایک کے سوا. پتا چلا جو فیل ہوئے ہیں وہ کم ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ پہلے تو اللہ ہے، پھر فی ہے، پھر قربا کے الف لام آگے الف لام مارکے کا ہے. پہلے محدود، پھر محدود، پھر محدود. اب بھی اگر جعفر تیار والے نہ سمجھے تو بھائی پھر آئندہ سال تو میں نہیں پڑھ سکتا. کیونکہ میں بھائی سیاسی آدمی نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے سیاست آتی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا مگر مخصوص قربا میں مودت. قربا میں قربا سے نہیں، قربا میں ہے، قربا سے نہیں. چونکہ اگر کہتا قربا سے رشتہ داروں سے تو خدا جانے آج کتنے رسول کے رشتہ دار بن جاتے. اور کہا قربا میں، قربا میں، قربا میں، قربا میں، قربا میں. اور جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں آپ کے قربا، آپ نے فرمایا ہم فاطمہ و علی والحسن والحسین. ابھی میں سمجھا نہیں سکا تو میں سمجھا سکتا ہوں، تو پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا. رسول سے اگر ان جتنے تفاصیل ہیں اٹھا کر دیکھو، اگر ان 4 نام کے سوا کسی اور کا نام ہو تو میں مذہب چھوڑ دوں گا. آپ کے پاس کم از کم کیا الفاظ ہیں؟ کون ہے آپ کے قربا، کون ہے آپ کے قربا؟ آپ نے فرمایا ہم فاطمہ و علی والحسن والحسین. میرے قربا ہیں فاطمہ، علی، حسن اور حسین. کیونکہ اسی سال تو مجھے آپ کو کہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ یہاں شرع ہو رہا ہے تو آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کون ہے آپ کے قربا؟ صحابہ کرام نے پوچھا جو مانگ رہا ہے وہ اور ہے، جن سے مانگ رہا ہے
وہ اور ہیں، جن کے لیے مانگ رہا ہے وہ اور ہیں، تو پھر سارے برابر کیسے؟ نعرہ حیدری! بڑی بات میں نے کہا تھی میرے نوجوانوں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سر کو بھی نہیں ہلاتے کہ پتا تو چلے کہ میں سمجھا رہا ہوں یا نہیں۔ میرے دوستو، میں نے کیا کیا تھا؟ جو مانگ رہا ہے وہ اور، جن سے مانگ رہا ہے وہ اور جن کے لیے مانگ رہا ہے وہ اور ہیں، جن سے مانگ رہا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہیں آپ کے قربا؟ آپ نے فرمایا ہم فاطمہ۔ آپ پڑھیں دیکھیں گے کہ عبدالحکیم جو کہتا ہے وہ ہے بھی یا نہیں، جا کر تفسیروں کو ٹٹولو، دیکھو ان تفاسیر کو۔ ہم فاطمہ وعلی والحسن والحسین، میرے قربا ہیں فاطمہ، علی، حسن اور حسین۔ یا رسول اللہ آپ کو کہنا چاہیے تھا میرے قربا ہیں علی، میرے قربا ہیں فاطمہ، میرے قربا ہیں حسن اور حسین۔ یہ آپ نے پہلے فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ یہ پہلے فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ تو رسول اور اللہ نے سمجھایا عبدالحکیم، اور رسول کے سارے رشتہ دار نہیں، اور رسول کے سارے قربا نہیں، اور رسول کے اقربا وہ ہیں جن کی رشتہ داری فاطمہ میں۔ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں دے، توجہ قبلہ میرے سامنے۔ قربا میں ابھی میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، پوری آیت نہیں پڑھی۔ اللہ نے مبارک دی، رسول نے اعلان کیا کہ میرے قربا میں مودت کرو، قربا میں، القربا میں مودت کرو۔ اب اللہ نے پھر کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ نے فرمایا ان سے محبت ایسی بہترین نیکی ہے کہ تھوڑی تم کرو گے تو زیادہ میں کروں گا۔ نوجوانوں آپ نے سمجھا نہیں، میں نہیں سمجھا سکتا۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا ہوں، میں نہیں سمجھا سکا ہوں۔ پہلے اللہ کا کلام، پھر رسول کا کلام، پھر اللہ کا کلام۔ پہلے اللہ کا حکم، پھر رسول کا، پھر اللہ کا حکم۔ میں نے کیا پورے قرآن میں ایک ایسی آیت دکھائے میں مذہب چھوڑ دوں جس میں بیک وقت دو حکم ہوں، اللہ کا اور رسول کا۔ رسول نے، اللہ نے کہا مبارک دی، رسول نے اعلان کیا، اور پھر اللہ نے کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ ان سے محبت، ان سے محبت ایسی بہترین نیکی ہے کہ تھوڑی تم کرو گے تو زیادہ میں کروں گا۔ اللہ نے کہا ذرا نیند سے اٹھ کر تو آؤ، نیند سے اٹھ کر تو ان کے مجلس میں آؤ۔ ارے ارادہ تم کرو، تمہاری نیکیاں میں بڑھا دوں۔ ارادے کی دیر ہے، نعرہ حیدری! صرف ارادے کی دیر ہے، ارادے کا کام ہے۔ یہ نہ کہو کہ آج سوتے رہتے ہیں کل جائیں گے۔ ارے جو کل گزر گیا وہ گزر گیا۔ ارادہ کرو، اللہ نے کہا ارادہ کرو، ارادہ کرو، آؤ صحیح، آنا تمہارا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا نیکیاں میں بڑھا دوں گا۔ ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، ان اللہ غفور شکور۔ اب آئیں پھر قرآن کو جا کر دیکھیں، جہاں غفور کا لفظ ہے، کہیں عزیز کا ہے، کہیں رحیم کا ہے، لیکن یہ ایسی آیت ہے
کہ غفور کے ساتھ شکور ہے۔ اللہ کا کلام ہے، ایسے نہیں آنکھیں بند ہے، سیوں میں کوئی حافظ نہیں، ہمارے بڑے حافظ ہیں۔ اور خدا کرے میں نے عرض کیا کہ کوئی آنکھوں کا اندھا ہو، دل کا اندھا نہیں۔ اگر جسمانی بیماری ہو تو پھر آؤ، لیکن اگر روحانی بیماری ہے تو بھائی یہ مشکل ہے، لیکن میں حکیم ہوں، نسخہ میں دیتا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور شکور۔ اب شکور کی معنی ہے شکریہ ادا کرنے والا۔ میں یہ ترجمہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی غصے میں آ جائے، تو دوسری معنی کی قدر کرنے والا، قدر کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور شکور۔ اللہ نے عالم انسانیت کو خطاب کیا، تو ہو سکتا ہے ساری زندگی وہاں رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب دل تو چاہتا ہے کہ مجلس میں جاؤں، لیکن کہتا کیسے جاؤں، ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار ہے، ساری زندگی اس دروازے پر رہے، اب کہہ رہا ہے کیسے جاؤں، پانی میں ڈوب رہا ہے، اب کہتا ہے میں کیسے ان کا نام لوں، آگ میں جل رہا ہے، اب کہتا ہے میں ان کا کیسے نام لوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نا امید نہ ہو، جہاں بھی ہو ان سے محبت کرو، وقت ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ اگر بڑھاپے میں ہو تو اس وقت ان سے محبت کرو، ڈوب رہے ہو تو اس وقت ان سے محبت کرو، آگ میں جل رہے ہو تو ان سے محبت کرو۔ کیوں؟ ان اللہ غفور شکور۔ تم نے جو ماضی میں گناہ کیے ہیں وہ تمام سارے گناہ تمہارے معاف بھی کروں گا اور تمہارا قدر بھی کروں گا، تمہارا قدر بھی کروں گا۔ نعرہ حیدری۔ قبلہ جعفر بھائی، یہ میرا ایسا جملہ ہے اگر کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو میں کہتا ہوں ساری زندگی فخر کرے کہ جن کی محبت پر اللہ مومنین کو مبارک دے اور ان کا قدر کرے، تو وہ ہستیاں کیا ہوں گی، وہ ہستیاں کیا ہوں گی۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جعفر تیار والے ایک جملہ مجھے کہنے دو۔ اللہ 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 اول ہے، زمانے کے اعتبار سے نہیں، زمانے میں مقید نہیں، لا محدود ہے۔ زمانہ نہیں تھا، یہ تھا، زمانہ نہیں رہے گا، یہ رہے گا۔ ہاں لیکن ایک بات ہے کہ اللہ خالق ہے، لیکن جب سے ہے تب سے نہیں۔ صفت موجود تھی خلقت کرنے کی، صفت موجود تھی، لیکن کہو گے کہ جس وقت سے اللہ اس وقت سے خالق، تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ جب سے اللہ تب سے خالق، تو جو مخلوق ہوگی وہ قدیم بن جائے گی۔ یہ کراچی میں گفتگو کر رہا ہوں، دیہات میں نہیں، کہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ جب سے ہے خلقت کی صفت موجود نہیں تھی، خلقت کی صفت موجود تھی، لیکن خالق کب بنا؟ جب کسی کو خلق کیا۔ اللہ میں رحیم ہونے کی صفت موجود تھی، لیکن جب سے ہے تب سے نہیں۔ جب کسی پر رحم کیا تو رحیم بنے۔ اللہ جب سے ہے، غفوریت کی صفت موجود تھی، لیکن غفور اس وقت بنا جب کسی کے گناہ معاف کیے۔ اب جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ صفتیں موجود تھی۔ رزاق، رازق، جب سے ہے تب سے رازق ہے، تو پھر مخلوق کو قدیم بنانا پڑے گا؟
نہیں صفت موجود تھی رزاقیت کی، لیکن رازق تب بنے جب کسی کو رزق عطا کیا۔ اب اللہ کے جتنے نام ہیں اس میں ایک متکبر بھی ہے، تکبر کرنے والا۔ اب میں آپ کو کراچی والوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، جاؤ مسجد کے مولوی سے پوچھو کہ اللہ متکبر کب بنے، متکبر کب بنے، کیا کروں کیا کروں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جعفر بھائی، موسوم نے فرمایا کہ اللہ نے جب ہمیں 14 کو پیدا کیا، 14 کو خلق کیا اور ہم کو دیکھا تو تکبر کیا کہ میں نے کیسے بنائے۔ نعرہ حیدری، بڑا جملہ ہے میرے بزرگ، بڑا جملہ ہے میرے بزرگ۔ یعنی یہ 14 ایسے بنائے کہ خالق نے دیکھ کر خود اپنی شاہکار پر تکبر کیا۔ ارے میرے دوستو، نوجوانوں، بزرگوں، ساداتوں، غیر ساداتوں، ساداتوں، غیر ساداتوں، نوجوانوں، ہمیں تکبر زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے تکبر کیا نا، متکبر بنے نا ان کو دیکھ کر، تو یا اللہ پھر عبدالحکیم کو معاف کرنا۔ اگر تو اپنی خلقت کے شاہکار پر تکبر کر سکتا ہے تو ہم شیعہ بھی کم از کم ناز تو کر سکتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ناز تو کر سکتے ہیں کہ جیسے متکبر ہے اپنے شاہکار پر کہ میں نے ایسے بنائے، ایسے بنائے ہیں جو میرے ذات کے مظہر ہیں۔ دنیا دھوکہ کھا جاتی ہے، اور خدا کرے یہ چھپے نہیں، خدا کرے۔ علی کی معنی کیا؟ اب پھر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، جاؤ رات جا کر لغتیں دیکھنا، کم از کم 2 لغات العرب المنجد، دونوں میں علی کی معنی کیا ہے؟ ما لیس فوق شیء، جس شے سے اوپر کا کوئی تصور نہ ہو، جس شے سے اوپر کا کوئی تصور نہ ہو، یعنی اس شے سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ علی اس ذات کا نام ہے جس سے بلند کوئی بلند نہیں۔ نعرہ حیدری، علی اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات سے کوئی بلند نہیں ہے۔ ہاں وہی ہو سکتا ہے جو علی کا خالق ہے، وہی ہو سکتا ہے جو علی کا خالق ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ میں نے یہی عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ہم ناز کر سکتے ہیں، ہم ناز کر سکتے ہیں، اور خدا کرے یہ بلند ہستی جس سے کوئی بلند نہیں، سوال سے خالق کے کہیں نہ چھپے، کہیں نہ چھپے، کہیں نہ چھپے۔ ارے جب چادر میں چھپا تو صحابی نے رسول سمجھا، ارے طور میں چھپا تو موسیٰ نے رب سمجھا، ارے جب قاب قوسین میں چھپا تو دنیا نے، نصیری نے خدا سمجھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم سامعین کہ میرے الفاظ نہیں، امام فخر الدین رازی کے الفاظ ہیں، اور دوسری جلد میں، تفسیر کبیر کی دوسری جلد میں، کہ علی بہتر رسول
अली बिस्तर पर सोए। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप सारे पढ़े लिखे हैं। अल्लाह ने जबराइल और मीकाइल को एक दूसरे का भाई बनाया और कहा है कोई दोनों में से एक जो अपनी जिंदगी दूसरे पर कुर्बान करे। मलाइकों ने कहा या अल्लाह हमने तो आपको बनाया इबादत के लिए है। तो कहा जाओ जाकर अली को देखो। अब क़िबला में फखरुद्दीन राजी ने यह लिखा कि मीकाइल अली के पांव की तरफ खड़ा हो गया, जबराइल अली के सराहने की तरफ। और आज मीकाइल ने जबराइल को कहा कि हाँ सारी जिंदगी तू सैयदुल मलाइका बना रहा है, आज मैं तुमसे अफजल। जबराइल ने कहा नहीं मैं तुमसे अफजल। जबराइल ने कहा दलील दो, मलाइक तुम मेरे से कैसे अफजल हो? कहा मैं अली की पांव की तरफ खड़ा हूं और अली के पांव वो हैं जो कभी मुहरे नबूवत पर और कभी रसूल के बिस्तर पर नारा हैदरी, कभी रसूल के बिस्तर पर है, कभी रसूल के। कभी अली के, कभी अली के, अली के पांव कभी मुहरे नबूवत पर, कभी रसूल के बिस्तर पर। जबराइल ने कहा मैं बेहतर हूं। मीकाइल ने पूछा कैसे? कहा अली के चेहरे की तरफ खड़ा हूं जिसका देखना इबादत है, जिसका देखना इबादत है। बस ये कहना था या कुरान ने पहले कहा सूरत अंबिया में ला यस्बिकूनहु बिलकौल, जब जबराइल कोई बात कहता है तो वो जबराइल नहीं कहता, मैं कहता हूं। वो मेरे कलाम पर सबकत नहीं करता। जब जबराइल कोई चीज कहता है तो मैं कहता हूं, मैं। अब ये इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि जबराइल ने कहा बखन बखन लकर ममिसलुकर, बखन बखन लकर ममिसलुकर जबना भी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा मिसाल कौन हो सकता? बड़ा जुमला था जो खा गए। ये जुमले जबराइल के हैं, बखन बखन लकर ममिसलुकर जबना भी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे हैदरे करार नहीं, नफ्से रसूल नहीं कहा, असदुल्लाह नहीं कहा। ए अबू तालिब के बेटे, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा कौन मिसाल हो सकता है? ये जबराइल तुम्हारे उस्ताद के इतने अलकाब थे तो किसी लकब से पुकारते, ये अबू तालिब का बेटा क्यों कहा? तो शायद जवाब दे के अब्दुल हकीम खामोश रहो, रसूल के बिस्तर पर सोने की आदत अबू तालिब ने। नारा हैदरी, ये सारा क्रेडिट अबू तालिब को जाता। और फिर कहा बखन बखन लकमम मिसलुका यब्न अबी तालिब, मुबारक हो हे अबू तालिब के बेटे, तुम्हारा कौन मिसाल हो सकता है? युबाहिल्लाहु बिकल मलाइका, अल्लाह तुम्हारी जात पर मलाइका में फख्र कर रहा है। अल्लाह तुम्हारी जात पर मलाइका में फख्र कर रहा है। तो फिर भी दुनिया हमें कहती है कि अली अली क्यों करते हैं? अगर तुम्हारे किताबों में नहीं है और हैं तो जलाओ, और अगर हैं तो फिर हमें न रोको कि जिसकी जात पर खुदा तकब्बुर करे, खुदा नाज करे तो हम नाज क्यों न करें? हम ना, ये है रूह की ग़िज़ा, ये है रूह का वुज़ू, अली की मोहब्बत, अली की विलायत, अहल बैत की मवद्दत। माफ करना, अगर तुम्हारे रूह ही तुम्हारा नजस है तो माफ करना, नजासते हालते नजासत में नमाज नहीं होती।
हालत नजासत में नमाज नहीं होती। अरे तू जाहिरी वुजू तो करता है, नमाज का ताल्लुक जाहिर से नहीं बातिन से है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को राजी करने के लिए, खुदा को राजी करने के लिए। और आओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक जुमला आज कर दूं, किसी की मजाल है, किसी की मजाल है जो अली बन सके, किसी की मजाल है जो हुसैन बन सके। हाँ मेरे दोस्तों, मैंने क्या तुम इरादे के साथ था, अच्छी नियत के साथ था, फिर देखो ये 10 दिन जो है, हाँ मैंने क्या हमें दीन सस्ता मिल गया। नौजवानों, हमें दीन सस्ता मिल गया है। अगर हमारी बेटी को तमाचे लगते तो पता चलता, अगर हमारी बहनें दरबार में 72 घंटे खड़ी होती तो पता चलता। अरे हाँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की अजमत की कसम खा रहा हूं, नौजवानों, बुजुर्गों, ये अल्फाज है ना, मुसलमान अभी अभी जिलहिज्जा का महीना गुजरा है, मुसलमानों ने यही कहा ना कि जब जनाब इस्माइल और जनाब इब्राहिम चले तो जनाब हाजरा ने पूछा जनाब इब्राहिम से, कहां जा रहे हो? कहा दोस्त की दावत पर। अल्लाह ने खुद खलील कहा था ना, कहा दोस्त की दावत पर। दोस्तों, बुजुर्गों, 2-3 कदम आगे बढ़े, जनाब हाजरा मोमना थी, आगे आई और कहा, इब्राहिम, हो सकता है कि वहां दोस्त की दावत में खाना देर से मिले, पानी न मिले, मुझे 5 मिनट की इजाजत दो, मैं अपने बेटे को खाना भी खिलाऊं, पानी भी पिलाऊं। जनाब हाजरा ने जनाब इस्माइल को पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया। हाँ 7 बरस का बच्चा था, 7 बरस का बच्चा था, 7 बरस का बच्चा था, या इंजील के कहने के मुताबिक 13 बरस का था, 7 बरस का बच्चा जनाब इब्राहिम लेकर जब वापस आए तो दूसरे दिन जनाब हाजरा ने जनाब इस्माइल को नहलाया। जैसे ही कुर्ता उतारा तो गर्दन पर दाग देखी, बस दाग देखनी थी और जनाब इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम को सिद्दीक नबी है, बता, सच सच बताओ, मेरे बेटे के गले पर काय की दाग है? कहा, अल्लाह ने कुर्बानी के लिए बुलाया था, लेकिन दुम्बा भेजकर आपके बेटे को बचा लिया। बुजुर्गों, मैंने बड़ा जुमला मसाहब का कहा, अल्लाह ने दुम्बे को भेजकर तुम्हारे बेटे को बचा लिया। मोमना थी, ऐतराफ तो नहीं किया, लेकिन नफसाती तौर पर बीमार हो गई और सोचती रही, या अल्लाह, अगर दुम्बा ना आता तो मेरा बेटा ज़िब्या हो जाता, या अल्लाह, अगर दुम्बा ना आता तो मेरा बेटा कत्ल हो जाता। 3 दिन बीबी ने न पानी पिया न खाना खाया और तीसरे दिन जनाब हाजरा का इंतकाल हो गया। तीसरे दिन जनाब हाजरा का इंतकाल हो गया। मैंने आलम तस्वर में हाथ जोड़े, बीबी हाजरा, माफ करना, तुम्हारा बेटा भूखा नहीं था, तुम्हारा बेटा प्यासा नहीं था, बचकर आया था। तूने अपने बेटे को गरम रेत पर तड़पते हुए नहीं देखा था, तुमने अपने बेटे के गर्दन पर चलती हुई छुरी नहीं देखी थी। बीबी बात सुनकर मर गई, जरा करबला में तो आओ। बीबी बात सुनकर मर गई, जरा करबला में तो आओ। हाजरा करबला में सारी अली की बेटियां नहीं है, सारी सैयद दादियां नहीं है, रुबाब असगर की मां सैयद दादी नहीं है, लैला अकबर की मां सैयद दादी नहीं है। अरे जाकिर, ये झूठी रवायत पढ़ते हैं कि जनाबे लैला जो है वो खैमे में टक्कर मारती रही। नहीं, जहां अली बिठाकर, जहां हुसैन बिठाकर गए थे वहां बैठी रही जब तक खैमों को आग न लगी। बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की अजमत की कसम खा रहा हूं, मौसूम के अल्फाज न होते तो शायद न पढ़ता। मौसूम ने फरमाया, मेरा सलाम हो दादी फातिमा पर,
کہ جب دربار میں گئی تھی تو بال کالے تھے، لیکن پھر دروازے پر آئی تو بال سفید ہو گئے۔ 18 برس کی بی بی تھی نا، اور کہا میرا سلام ہو دادے حسین پر کہ جب اکبر گئے تھے تو بال کالے تھے، لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے تو بال سفید ہو گئے۔ ہاں عزاداران حسین، عزاداران حسین، سنو جملہ، سنو سنو جملہ، سنو سنو جملہ۔ اکبر گھوڑے سے گرے، اکبر گھوڑے سے گرے۔ ارے کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گرا۔ کسی نے کہا ماما مدد کر، کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا چچا مدد کر، لیکن علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ جب اکبر گھوڑے سے گرے تو آواز بابا اکبر کا آخری سلام، بابا اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اور علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ حسین بھی اس انداز سے اٹھے اور کہا یا علی ادرکنی، بابا علی مدد کر، بابا علی مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں، بابا علی مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا جب حسین اکبر کے لاش پر آئے اور اکبر نے سلام کیا تو اکبر نے آنکھیں کھولتے ہی کہا بابا آپ نے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا ہے۔ بابا حسین تم نے میرے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا ہے۔ میرے دادا کے دونوں ہاتھ میں جام تھے، ایک جام مجھے پلایا ہے، ایک جام مجھے پلایا ہے، ایک جام مجھے پلایا ہے، سنو سنو، ایک جام مجھے پلایا ہے، دوسرا جام ابھی باقی ہے۔ میں نے پوچھا دادا علی یہ دوسرا جام کس کے لیے ہے؟ تو میرے دادا نے رو کر کہا اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ اللہ لعنت اللہ، اللہ